سورۃ النساء کی آیت نمبر 65۔ الحمدللہ وکفی السلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ فلا وربك، بس ایسا نہیں ہے اور تیرے پروردگار کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو حکم بنائیں، فیما شجر بینہم، ان معاملات میں جن میں آپس میں اختلاف ہو، ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر یہ اپنے جی میں محسوس بھی نہ کریں، حرجا مما قضیت، کوئی تنگی جو آپ فیصلہ کر دیں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کو کھلے دل سے تسلیم کریں۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح فرمایا کہ جو بھی اللہ کے نبی اور رسول تشریف لایا کرتے تھے، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری، ان کی بات کو تسلیم کرنا یہ ضروری اور لازمی ہوتا تھا۔ کوئی بندہ اس وقت تک مومن اور مسلم کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتا تھا جب تک کہ وہ اللہ کے نبی کی بات کو من و عن تسلیم نہ کرے۔ پہلے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام، اور آخری نبی میرے اور آپ کے پیارے آقا امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ، بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو تسلیم کرنا اور ماننا، اسی کا نام ایمان ہے۔ کچھ لوگ آج بھی اس بات کو برملا اس کا اظہار کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری نہیں ہے، قرآن کافی ہے بس۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے بغیر قرآن پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن پہ عمل ہوگا ہی تب جب ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت و فرما برداری کریں۔ اللہ پاک نے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جیسے یہ لوگ سوچ رہے ہیں، فلا، ایسی ہرگز نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اللہ راضی ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وَرَبِّكَ، تیرے پروردگار کی قسم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، قربان جائے آپ کی عظمت اور شان پر کہ ساری دنیا کہے کہ میرا رب، میرا رب،
محدثین، مفسرین، علماء، نیک لوگ سب یہ دعویٰ کریں کہ اللہ میرا رب ہے، اور اللہ پاک فرمائے میرے محبوب میں تو تیرا رب ہوں، وَرَبِّكَ، تیرے پروردگار کی قسم۔ اللہ پاک نے اپنی قسم اٹھا کے فرمایا، یعنی کوئی شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ اللہ کی بات ویسے ہی سچی بات ہے، اللہ سب سچوں میں سب سے بڑا سچا ہے، لیکن پھر اللہ پاک اپنی بات کو قسم کے ساتھ اور پکا کر رہے، تیرے پروردگار کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی انسان آپ کے بعد جتنے قیامت تک آئیں گے، ان میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے اختلافی مسائل میں آپ کو حکم بنائیں۔ حکم بنانے کا مطلب کیا؟ آپ سے فیصلہ کروائیں۔ آپ کی زندگی میں تو ہر معاملے کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لے کر جانا اور آپ سے فیصلہ کروانا، یہ شرط ایمان ہے۔ حیات طیبہ کے بعد، دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، اب بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات زندہ ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو زندہ رکھا ہے، ایک ایک عمل کو زندہ رکھا۔ لہذا آج بھی اپنے اختلافی مسائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے فیصلہ لینا، آپ کے لائے ہوئے مذہب اور دین اور اسلام سے فیصلہ لینا، یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اس کے بغیر انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور صرف فیصلہ لینا نہیں، بلکہ اس فیصلے کو ٹھنڈے دل سے تسلیم کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ علماء نے لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں آپ کے پھوپھی زاد بھائی تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک باغ تھا، اور ان کے باغ کے ساتھ ہی ایک انصاری صحابی کا باغ تھا۔ باغ کو جو پانی لگتا تھا، جس کنویں سے سیراب کیا جاتا تھا، وہ کنواں حضرت زبیر کی زمین کے ساتھ تھا۔ تو ظاہر ہے جب پانی آئے گا تو پہلے ان کی زمین میں آئے گا، پھر اگلی زمین میں جائے گا، اور ان کا پانی پہ حق زیادہ ہے کہ ان کی زمین کے قریب ہے وہ کنواں۔ تو اس انصاری نے یہ مقدمہ پیش کیا کہ جی آپ حضرت زبیر سے کہیں کہ مجھے بھی باغ کو سیراب کرنے کے لیے پانی دیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے فرمایا، بھائی زبیر، تھوڑا بہت پانی اپنے باغ کو لگا کے باقی پانی انصاری صحابی کو دیا کرو۔ اب وہ اس پہ راضی ہونے کی بجائے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف نہیں ایثار کا فیصلہ کیا تھا، انصاف سے بھی بڑھ کر ایثار کا کہا تھا، انہوں نے اس پہ جو ہے وہ، حالانکہ مخلص صحابی تھے، بدری صحابی تھے، لیکن ظاہر انسان ہے، بعض اوقات دل میں کوئی بات ایسی آ جاتی ہے، تو دل میں آیا کہ یہ چونکہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، اس لیے آپ نے ان کو کہا کہ تھوڑا بہت پانی لگا کے پھر اس کو دیا کرو، یوں نہیں کہا کہ جی پہلے اس کو پانی دیا کرو۔ تو جب یہ خیال دل میں آیا، اللہ پاک نے آیت مبارکہ نازل فرمائے اللہ کے محبوب کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم نہیں کرو گے تو ایمان والے نہیں کہلاؤ، جو فیصلہ آپ فرما دیں۔ اور آپ نے تو انصاف سے بڑھ کر ایثار کا فیصلہ کیا تھا۔ تو جب انہوں نے یہ اس پہ دل میں یہ خیال آیا یا کہیں اظہار کر دیا، تو آپ نے پھر حضرت زبیر سے فرمایا، زبیر اب انصاف پہ عمل کرنا ہے، اپنے باغ کو اچھی طرح پانی سے بھرو، نک و نک جب بھر جائے پھر جو پانی بچ جائے وہ اس کو دے دینا، کیونکہ اب تمہارا حق ہے اس پہ۔
تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ٹھنڈے دل سے تسلیم کرنا یہ ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی بندہ، کوئی مرد، کوئی عورت مومن نہیں کہلا سکتا. علماء نے لکھا ہے کہ فیما شجرہ کا معنی جو چیزیں جن میں اختلاف ہو جائے. وہ معاملات میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، وہ عقائد و نظریات میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، وہ اپنی زندگی کے گزارنے میں رسوم و رواجات اور اللہ کے محبوب کی سنت اس کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے. اس سارے معاملے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کرنا یہی ایمان کی علامت ہے. اس میں علماء نے 3 درجے لکھے. پہلا درجہ تو یہ کہ ایک بندہ یہ تسلیم ہی نہیں کرتا کہ اللہ کے محبوب کا فیصلہ صحیح ہے. یہ شخص تو ظاہر ہے پکا مومن ہی نہیں، کافر ہے. یہ شخص یہ مومن کہلانے کا حقدار ہی نہیں. جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ اعتماد ہی نہیں، وہ مومن کیسا ہو سکتا. دوسرے نمبر پر علماء نے دوسرا درجہ اس کا یہ لکھا ہے کہ فیصلہ تسلیم کر لیا لیکن دل کے اندر گھٹن ہے. بات تو ٹھیک ہے لیکن میرے مزاج کے مطابق نہیں، میرے مفاد میں نہیں، میرا مفاد اس میں تھا. اب اگر دل میں گھٹن ہے، دل میں انقباض ہے، ٹھنڈے دل سے تسلیم نہیں کر رہا، اس پہ راضی اور خوش نہیں ہو رہا، تب بھی کامل ایمان نہیں ہے، ایمان ناقص ہے. اور تیسرا درجہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ تسلیم بھی کرتا ہے اللہ کے محبوب کا فیصلہ بالکل برحق ہے، کھلے دل سے تسلیم کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا. زبان سے بھی کہتا ہے جی ٹھیک ہے، دل سے بھی مانتا ہے جی ٹھیک ہے، لیکن عمل نہیں کر رہا. تو یہ انسان بھی ایمان کے اعتبار سے بہت کمزور ہے. آج میرے عزیز دوستو، ہم اپنے معاملات میں دیکھیں، اپنے کاروبار میں دیکھیں، اپنے رسم و رواج میں دیکھیں، اپنی عبادات میں دیکھیں، اگر ہم اللہ کے محبوب کے فیصلے کے مطابق عمل کر رہے ہیں تو پھر تو ہم اس کو تسلیم کر رہے ہیں اور اللہ کے محبوب کے فیصلے پہ راضی ہیں. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ وضو نہیں کر سکتا تو وہ تیمم کر لے. اب تیمم کرتے ہوئے اگر اس کے دل میں گھٹن آتی ہے، یار تسلی نہیں ہو رہی، پانی سے وضو کرتے تھے تسلی ہوتی تھی، اب بیمار ہے تیمم کرتے ہیں تسلی نہیں ہو رہی. تسلی اگر نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے ایمان کمزور ہے، ایمان کامل نہیں ہے. ورنہ جس اللہ نے وضو کا حکم دیا ہے اسی اللہ نے تیمم کا حکم دیا ہے. جس آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا طریقہ ارشاد فرمایا، اسی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا. تو جیسے اللہ اور اس کے رسول کے وضو کرنے کے فیصلے کو دلوں سے، جان سے تسلیم کرتا ہے، ویسے ہی تیمم کے فیصلے کو بھی دل و جان سے تسلیم کرے اور اس پہ راضی اور خوش ہو، تو پھر یہ کامل مومن بنے گا. اب اگر یہاں پہ ہی آتا ہے نہیں یار اصل تو وہی تھا. اب جیسے ایک بندہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، شریعت نے اجازت دی ہے بیٹھ کے نماز پڑھ. اب وہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے لیکن بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے سوچتا ہے میری نماز پتہ نہیں صحیح ہوئی بھی ہے کہ نہیں. تو یہ غلط بات ہے. اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو ٹھنڈے دل سے تسلیم کرنا یہ ہے کہ جیسے قیام کے ساتھ نماز اللہ کے ہاں اللہ کے فیصلے کے مطابق مقبول ہے، ایسے ہی عذر کی وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھنا بھی اللہ کے ہاں مقبول ہے. اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے. اسی طرح دنیا میں کوئی فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتا ہے. وراثت میں جھگڑا ہو گیا، اب اس کی خواہش یہ ہے کہ یہ حصہ میرا بنتا ہے. شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ تمہارا حصہ اتنا بنتا ہے. اب وہاں پہ دل کھٹا نہ کرے
اللہ کے محبوب کے فیصلے کو، اللہ کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کرے اور مانے کہ یہی میرے حق میں بہتر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو ایمان کامل نہیں ہے۔ فرمایا اگر یہ اپنے دل کے اندر ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو فیصلہ آپ نے کر دیا پھر آپ کے فیصلے کے بعد یہ اپنے دل میں ذرا سی گھٹن بھی محسوس نہ کرے، بالکل ٹھنڈے دل سے اللہ کے محبوب کے فیصلے کو تسلیم کرے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اس طرح تسلیم کرے کہ دل سے خوش ہو کر مانے۔ فرمایا جب یہ ایسا کریں گے پھر مومن کہلائیں گے۔ اگر دل میں گھٹن، دل میں انقباض ہے، دل کھٹا ہو گئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہے، تو اللہ اپنی قسم اٹھا کے فرماتے ہیں مومن نہیں ہو سکتے، کامل ایمان والے نہیں ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، زندگی کے ہر معاملے میں کبھی بھی کوئی بھی اختلاف ہو، کسی بھی طرح کا آپس میں معاملات کا اختلاف ہو جائے، مذہبی اختلاف ہو جائے، عقائد اور نظریات کا اختلاف ہو جائے، تو اللہ کے محبوب کے فیصلے کو ٹھنڈے دل سے تسلیم کرنا ہی ایمان ہے۔ اب ہمارا دل چاہتا ہے، ہماری مرضی یہ ہے کہ ہم جناب اس طرح کریں، ہم ایسا کریں، اللہ اور اللہ کے محبوب کی وہ مرضی نہیں ہے، تو اپنی مرضی پہ چلنے کا نام دین نہیں ہے، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کا نام دین ہے۔ دیکھیں ابھی نماز کا وقت ہے، اس وقت میں فرض نماز پڑھنا، فجر کی نماز پڑھنا سب سے افضل عمل ہے۔ چند منٹ کے بعد مکروہ وقت شروع ہوگا۔ اب اس مکروہ وقت کے اندر نماز نہ پڑھنا یہ دین ہے۔ اب کوئی بندہ بڑے خشوع خضوع کے ساتھ وضو کر کے، بڑی توجہ دھیان کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ اللہ کی طرف خوب متوجہ ہو کر مکروہ وقت کے اندر بڑی لمبی قرات کے ساتھ نفل پڑھے، ایمانداری سے بتاؤ ثواب ملے گا کہ گناہ گار ہوگا؟ گناہ گار ہوگا۔ کیوں؟ کہ اللہ اس کے محبوب کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا۔ عبادت نام نماز روزے کا نہیں ہے، عبادت نام ہے اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کرنا، اس کو مانا۔ ایک بندہ نوجوان وہ ماں باپ کی خدمت چھوڑ کر بڑے خشوع خضوع سے نفل پڑھ رہا ہے، نفلی عبادت کے اندر لگا ہوا ہے، ماں پیاس سے تڑپ رہی ہے مجھے کوئی پانی پلا دے، باپ کو دوائی کی ضرورت ہے مجھے کوئی دوائی دے دے، وہ خدمت چھوڑ کر نفلوں میں لگا ہوا ہے، دین نہیں ہے، خواہش پوری کر رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ یہ ہے کہ نفلی عبادت چھوڑ کر ماں باپ کی خدمت کرو۔ یہ میں ایک مثالیں دے رہا ہوں دو چار، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر چلنا، اسی کا نام دین ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس پہ رضا نصیب فرمائے، اور یہ تسلیم و رضا والا جذبہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على النبي